اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں خانہ کعبہ کی ہسٹری لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کی کہ خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح اور تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب الہی آیا کہ جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کی رہبری کے لیے آپ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے کہ جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی کہ جس جگہ پر جھاگ پیدا ہوا تھا، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا: کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی اور ہیرا اور طور زیتا۔ کوہ طور، کوہ جودی اور ہیرا اور طور زیتا بنیاد بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دی گئیں۔ اس طرف منہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ اس وقت وہ عمارت تو آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل اور ہاجرہ علیہ السلام اس میدان میں آ کر ٹھہرے اور آپ علیہ السلام کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی، تب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر یہاں عمارت کعبہ بنائیں، اور اس کی نشانی اس طرح فرمائی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبہ کی حد مقرر کر لی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سایہ کی مقدار خط کھینچا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر زمین یہاں تک کھودی کہ بنیاد آدم علیہ السلام نمودار ہو گئی اور اس بنیاد پر عمارت بنائی گئی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ اور رکن اسود سے رکن شامی تک کی دیوار 33 ہاتھ اور رکن شامی سے رکن غربی تک کی دیوار 22 ہاتھ اور رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ، رکن یمانی سے پھر رکن اسود تک 20 ہاتھ، لہٰذا اس وقت یہ کعبہ مستطیل کی شکل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تغار سا بنایا تھا جو مثل خزانے کے تھا کہ کعبہ کے لیے جو کچھ نظر تحفے آئیں اس میں رکھے جائیں۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کا، دوسرا نکلنے کا، اور کعبہ بنانے والے خلیل تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کو گار اور پتھر اٹھا کر دینے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور اس عمارت میں 3 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہاں عمارت نہ بنائی تھی، مگر آپ علیہ السلام کے بعد کئی دفعہ اس کی تعمیر اور مرمت ہوئی اور اس میں حالات کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں بھی ہوئیں۔ مثلاً اس کی اونچائی دگنی کر دی گئی، دروازہ 2 کی بجائے 1، اور اس کا رقبہ بھی کم کر دیا گیا، لیکن بعد میں پھر اسے پرانے رقبے میں ہی تعمیر کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آخر میں الحمد شریف اور آیت الکرسی کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنے والا اور بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا حاکم ہے۔ خدایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو ہمیں سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ، ان کی راہ جنہیں تو نے دینی نعمت عطا کی ہے، نہ ان کی راہ میں جن پر تیرا غضب ڈایا گیا ہے، اور نہ گمراہوں کی۔ خدا کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ خدا ہی وہ ذات پاک ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ زندہ ہے اور سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، غیر سب کچھ اسی کا ہے۔ کون ایسا ہے کہ جو بدون اس کی اجازت کے اس کے پاس کسی کی سفارش کرے؟ جو کچھ ان کے سامنے موجود ہے اور وہ جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے، وہ سب کو جانتا ہے، اور لوگ اس کے علم میں کسی چیز پر بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ جسے جتنا چاہے سکھا دے، اس کی کرسی سب آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور ان دونوں زمین اور آسمان کی نگہداشت اس پر کچھ بھی گوارا نہیں، اور وہ بڑا عالی شان بزرگ مرتبہ ہے۔ دین میں کسی طرح کی زبردستی نہیں، کیونکہ ہدایت گمراہی سے الگ ظاہر ہو چکی۔ تو جس شخص نے جھوٹے خداؤں بتوں سے انکار کیا اور خدا ہی پر ایمان لایا، تو اس نے وہ مضبوط رسی پکڑ لی جو ٹوٹ ہی نہیں سکتی، اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ خدا ان لوگوں کا سرپرست ہے جو ایمان لا چکے کہ انہیں گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے سرپرست شیطان ہے کہ ان کو ایمان کی روشنی سے نکال کر کفر کی تاریکیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہی لوگ تو جہنمی ہیں اور یہی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ لاکھوں درود و سلام ہمارے آقا و مولا حبیب خدا سید الانبیاء خاتم النبیین شفیع المسلمین رحمت للعالمین سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام آل پر، تمام انبیاء، تمام فرشتوں، تمام اولیاء، تمام اماموں اور تمام بزرگان دین پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔